ناظرین، ادبی مجلے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلے پروگراموں میں ہم نے تذکرتاً آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے شہر ٹورانٹو میں حلقہ ارباب ذوق قائم ہو چکا ہے اور اس کے اب تک 2 اجلاس بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ہر مہینے کے پہلے اتوار کو اس حلقہ ارباب ذوق کی میٹنگ ہوتی ہے۔ تو پچھلے جلسے میں جیسا کہ حلقے کی روایت ہے کہ ایک مضمون پڑھا جاتا ہے اور ایک غزل یا نظم پیش کی جاتی ہے، پھر لوگ اس پہ بات چیت کرتے ہیں، بحث ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے اور اس کی جہات تلاش کی جاتی ہیں کہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے، کیا لکھا اور کس حوالے سے لکھا ہے، اور اس میں اور کیا کچھ لکھا جا سکتا تھا، یا اس کی فنی باریکیوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کی کوتاہیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو پچھلے جلسے میں ہمارے شہر کی ایک مقتدر شخصیت اور برصغیر کے ممتاز ناول نگار، ادیب، دانشور اکرام بریلوی صاحب نے ایک مضمون پیش کیا تھا اور وہ مضمون تھا اردو ادب کے حوالے سے، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بڑا ادب کس طرح تخلیق کیا جاتا ہے اور کتنا تخلیق ہو چکا ہے اور اس کے موجودہ دور میں کیا امکانات ہیں۔ تو اپنے اس مضمون میں انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار فرمایا تھا کہ موجودہ وقت میں، جس وقت میں ہم لوگ لکھ پڑھ رہے ہیں، بڑا ادب تخلیق نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے جس بڑے ادب کی بات کی تھی وہ اب سے 40 سال پہلے لکھا جانے والا ادب ہے، جس کی انہوں نے نشاندہی کی اور جس کے لیے ایک پیمانہ بنایا جا چکا ہے کہ اس پر اس کو پرکھا جاتا ہے کہ کون سی تخلیقات اس معیار پہ پوری اترتی ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے ادبی دنیا کے بڑے ادیبوں اور شاعروں کے نام لیے، ان کی تخلیقات کا حوالہ دیا اور کہا کہ اب سے 40 سال پہلے تک یہ جو بڑا ادب تخلیق کیا گیا ہے، لیکن وہ موجودہ تخلیقی عمل سے وہ مطمئن نہیں نظر آ رہے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ موجودہ وقت میں بڑا ادب تخلیق نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر لوگوں نے بات کی اور لوگوں نے یہی کہا بشمول میرے کہ جیسا کہ آپ اب سے 40 سال پہلے والے ادب پر گفتگو فرما رہے ہیں، اس کے بڑے ہونے کا تعین کر رہے ہیں اب آ کے، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے اور کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے بعد اب سے 20 سال کے بعد جو نسل ہوگی وہ جو کچھ ہم اس وقت لکھ رہے ہیں اس کو آپ کے پیمانے پر ناپ کر، یا یہ کہ اس زمانے میں جو پیمانہ ہوگا اس بات کو جج کرنے کا کہ یہ ادب بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، درمیانی ہے، معیاری ہے، غیر معیاری ہے، تو ظاہر ہے وہ لوگ اب سے 20-25 سال کے بعد اس بات کا تعین کریں گے۔ تو لوگوں نے یہی کوشش کی کہ جو جس تشویش کا اکرام بریلوی صاحب نے اظہار فرمایا تھا تو ان کو اطمینان دلا سکیں۔ اس موقع پہ حلقے کے ظاہر ہے جو کہ کارروائی کو چلا رہے تھے سیکریٹری صاحب حامد یزدانی صاحب بھی موجود تھے۔ ہم نے آج کے اپنے اس ادبی مجلے میں اسی حوالے سے گفتگو کے لیے حامد یزدانی صاحب کو زحمت دی ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ کو خوش آمدید ادبی مجلے میں حامد یزدانی صاحب، اور ہم چاہیں گے کہ وہ جو حلقے میں گفتگو ہوئی تھی بڑے ادب کے حوالے سے، ہمارے ناظرین کو ہم چاہیں گے کہ اسی حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور بتائیں کہ جو تشویش ہے ہمارے بزرگ، ہمارے کرم فرما اور سینئر کو کہ موجودہ وقت میں بڑا ادب تخلیق نہیں کیا جا رہا، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ زلفی صاحب۔ جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا، اکرام بریلوی صاحب کا مضمون اردو ادب میں بڑے ادب کے فقدان کے حوالے سے تھا اور اس کا عنوان تھا بانجھ لمحے، بند دریچے اور سناٹا۔
تو یہ دیکھیے کہ نام میں جو تینوں انہوں نے تراکیب استعمال کی ہیں وہ اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ وقت جو ہے اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے کہ وہ بانجھ ہے، اور باہر سے کوئی تازہ ہوا کا جھونکا آتا دکھائی نہیں دیتا، دریچے ہم نے بند کر رکھے ہیں، اور اندر صورتحال کیا ہے کہ خاموشی ہے۔ تو یہ تینوں جو تراکیب ہیں یہ علامتاً انہوں نے استعمال کی ہے بڑے خوبصورت طریقے سے، اور بڑا تخلیقی اور میں سمجھتا ہوں تحقیقی مضمون تھا، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اس پر بات کی، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سینئر ترین رائٹر ہیں، اور ان کی ادب کی تاریخ پہ اور موجودہ ادب پہ بہت گہری نظر ہے۔ ماشاء اللہ 90 سال کی عمر ان کی ہونے کو آ رہی ہے اب۔ جی، اور خود ان کی اپنی تخلیقات، ان کے ناول جو ہیں وہ صف اول کے لاوا، پلسرات، اور ابھی ان کا حسرت تعمیر، اس میں وہ شمار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس مضمون کی اہمیت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ ارباب ذوق کے اجلاسوں کی اہمیت جو ہے اس سے اور اجاگر ہوئی حلقوں میں، کیونکہ اس سے جو ہے ایک بحث کا آغاز ہوا، اور امید ہے کہ یہ تعمیری طور پر یہ بحث جو ہے وہ آگے چلے گی۔ تو بانجھ لمحے، بند دریچے اور سناٹا میں جو اکرام بریلوی صاحب نے تجزیہ کیا حالات کا، اس میں انہوں نے ادب، ادیب اور ماحول کا ایک ٹرائنگل بنایا، ایک ایک انہوں نے مثلث اور بنائی جو کہ زندگی، کائنات اور ادیب کے باہم تعلق جو ہے، باہمی تعلق اس کو آپ باہم ملاتی ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ بھی اس کا ذمہ دار ہے کون، اس کا ذمہ دار ہے کون؟ کیا زندگی ایک ایسی روش اور ڈگر پر چل رہی ہے کہ اچھا یا بڑا ادب تخلیق نہیں ہو پا رہا؟ کیا ادیب کے موضوعات اس سطح کے نہیں رہے کہ جیسے ماضی میں تھے، شاید اس لیے بڑا ادب تخلیق نہیں ہو پا رہا؟ اور کیا مجموعی ہمارا ماحول سیاسی، معاشی، تخلیقی اس طرح سے ہے کہ جو مدد نہیں کر رہا ہمارے ادیب کی کہ وہ ایک ماضی کی طرح، ماضی جیسا اعلیٰ ادب تخلیق کر پائے؟ اور کیا باہم ان عوامل کا رابطہ ہے؟ انہوں نے ذکر ذرائع ابلاغ کی چکا چوند کا بھی کیا کہ یہ بھی لکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ شاید لکھنے کا وقت نہیں انہیں مل پاتا، پھر یہ کہ ان کی توجہ جو ہے لکھنے والے کی وہ کافی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس چیلنج کی جانب اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ میر و نذیر و غالب کے بعد صورتحال جو ہے، دیکھیے ایک اور مثلث جو ہے ہمارے سامنے آتی، وہ نہیں رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے جیسے آپ نے فرمایا، انہوں نے جو حوالے دیے آج سے کچھ 40-50 سال پہلے لکھے گئے ادب کے، جو کہ بہت اہم اور مقتدر حوالے ہیں، اور ان پر نظر ڈالے بغیر ہم نئے اردو ادب کے تدریجی جو مراحل ہیں، اس کا جو تاریخی اور تدریجی عمل ہے، اس کو پوری طرح سے سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ تو بہت خوبصورت، لیکن اس میں تشویش کی بات یہ ہے کہ وہ منٹوں پہ آ کے ٹھہر گئے، بالکل۔ اصل میں جو مجھے بات محسوس ہوتی ہے، اگر ہم اکرام بریلوی صاحب کے مضمون کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف بھی رکھ دیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں بڑے ادب پر، تو اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں اگر کہ بڑے ادب کی تعریف ہے کیا، تو بات سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ بڑے ادب سے مراد کیا ہے۔ یہی بات طاہر اسلم گولا نے کی تھی کہ بھی ہمیں پہلے یہ تعین کرنا ہے کہ بھی اس کی تعریف کیا، وہ کس تحریر کو، کس تخلیق کو آپ بڑا ادب کر رہے ہیں، اس کے کیا، اس کا معیار کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم یہ جانچ سکیں کسی فن پارے کو کہ یہ بڑا ادب ہے، یہ بڑا ادب نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ گفتگو کے اختتام کے قریب تقریباً کچھ اس طرح کا کنسنسس ہو گیا تھا کہ بڑے ادب کی بجائے اگر ہم اچھے اور معیاری ادب کی تخلیق پر بات کریں تو بات زیادہ قابل فہم اور ریلیونٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ جہاں تک بڑے ادب کی بات ہے زلفی صاحب، آپ جانتے ہیں
کہ کوئی ایک تعریف نہیں ہے اس کی. دنیا کے مختلف رائٹرز نے اس کے بارے میں لکھا اور ہر ایک نے اس کو مختلف نہ ہی ایک انداز پیمانہ ہے, نہ کوئی ایک پیمانہ ہے کہ جس پر آپ ناپ سکیں. اور ایک بڑا چیلنج جو ہے جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا بھی, وہ وقت ہے کہ ہم جس وقت میں تخلیق کر رہے ہیں اس لمحے میں اس کو بڑا ادب قرار دینا یا ایسا فیصلہ صادر کرنا جو ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا, اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا. اچھا, اب بڑے ادب کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم دیکھیں کہ موضوعاتی سطح پر وہ ایسا ادب ہے جو دوسرے ادب سے, جو دوسری تخلیقات سے بہت مختلف ہے, تو اس کو ہم کہیں گے بڑا ادب. کیا اس میں اسلوبیاتی یا ساختیاتی ایسے تجربات کیے گئے ہیں کہ وہ انوویٹو لگتا ہے, پہلے سے موجود نہیں ہے, تو اس کو بڑا ادب کہیں گے. یا جیسے بعض لوگوں نے کہا بھی کہ اس عہد کا کہ مختلف چھوٹے چھوٹے سانحات ہیں, سب سے بڑے سانحے کو جس نے اپنی تخلیق میں سمو دیا مؤثر انداز میں, کیا وہ بڑا شاعر ہوگا؟ جیسے کہ مغرب میں یہ کہا گیا ایک دور میں کہ آپریشن کے خلاف لکھا جانا جو ہے, یا جو بلیک لٹریچر ہوگا, اسی میں بڑا ادب تخلیق ہوگا, اس لیے کہ وہی بڑا عالمی ہے. اس طرح اس مضمون میں بھی آپ کو یاد ہوگا اس گفتگو میں نصرت صدیقی صاحبہ نے اشارہ بھی کیا کہ کیا جنگ کے حوالے سے جو لکھا جائے گا وہ بڑا ادب ہوگا, اس لیے کہ ہمارے عہد کا شاید المی ہے. کیا ہمارے ادب کا ہجرت کے حوالے سے جو لکھا ہے نا, بالکل, یہ بھی کیا ہجرت جو ہے یہ ایک بہت بڑا اس وقت ہمارا مسئلہ ہے, تو کیا ہجرت کے حوالے سے لکھا جانے والا ادب یہ ہو؟ اچھا, اس میں ایک اور مسئلہ جو زلفی بھائی ہمیں درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم میر و نظیر و غالب کی بات کرتے ہیں, جب ہم لکھنے والے یا بڑے ادب کی بات کرتے ہیں, وہ اصل میں ہم ادیب جو ہے اس کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم تخلیق کار, ادیب یا شاعر کی بجائے تخلیقات پر بات کریں تو بات سمجھنا میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو یعنی اور اس سے یہ بھی سہولت ہو جائے گی کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اچھا عبداللہ حسین جو ہیں انہوں نے بڑا ادب تخلیق کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ناول اداس نسلیں جو ہے وہ سب سے, یا قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا, اس وقت دنیا میں نہیں, اگر میرا پروگرام دیکھ رہی ہوتی تو بہت چڑھتی انہیں کہ بھی آگ کا دریا سے آگے شاید لوگوں نے مجھے پڑھا ہی نہیں, وہ اس پر ناراض ہو جاتی تھی. تو کیا آگ کا دریا لکھنے کی وجہ, کیا آگ کا دریا سب سے بڑا, کیا مطلب اداس نسلیں سب سے بڑا, کیا علی پور کا ایلی جو ہے وہ بڑا ہے, کیا بانو قدسیہ کے راجہ گیت کو یہاں ڈسکس کریں, عزیز احمد صاحب کے آگ کو. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک عہد جو ہے وہ اس کا احاطہ پورا ضروری نہیں ایک ادیب کر پا رہا ہو یا ایک شاعر کر پا رہا ہو. میں قطع کلام کروں گا, اور اس کے علاوہ یہ بھی یہاں پر نقطہ آتا ہے, یہ بات سامنے آتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے عہد کا پورا احاطہ نہیں کر پا رہا ہے, بلکہ یہ بھی تو ہے نا کہ اس عہد میں جو باتیں تھیں, جو انسیڈنٹس ہوئے, جیسے ہجرت ہوئی, وہ ہجرت کا عہد ہے, جنگوں کا عہد ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا جو عہد ہے وہ ماشاء اللہ کا عہد ہے, تخریب کاری کا عہد ہے نا. تو اب یہ باتیں وہ لوگ تو موجود نہیں ہیں, اس اپنے عہد کی باتیں ہم لکھ رہے ہیں اب, جو تو ہمارے بعد کی جو نسلیں ہیں, جو لوگ آنے والے ہیں, تو وہ اس کا تعین کریں گے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ہجرت کی باتیں تو اب نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہجرت کی تقسیم ہند کے وقت. کچھ لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے, کچھ لوگ پاکستان سے ہندوستان گئے, جس کو ان کا جو تجربہ ہوا وہ اس کی انہوں نے باتیں کی, وہ اس زمانے میں وہ ادبی زبان میں باتیں کی, لکھی گئیں, تو ان کا چونکہ تجربہ ہوا تھا. اب ان لوگوں کو اس دور کا تجربہ تو نہیں تھا, اور وہ تو ہیں بھی نہیں اب, تو لہٰذا ہمیں اس دور کا تجربہ ہو رہا ہے کہ تخریب کاری سے ہم گزر رہے ہیں, سوسائڈ بومنگ سے ہم گزر رہے ہیں, مارشل لاء سے ہم گزر رہے ہیں, دوسرے مسائل سے ہم گزر رہے ہیں جو ہمارے دور کے, ہمارے عہد کے مسائل ہیں, ہم اس پہ لکھ رہے ہیں. تو اس کا تعین تو ظاہر ہے ہمارے بعد کی نسلیں کریں گی. جہاں بالکل وقت کے ساتھ, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی ریلیونس کیا بنتی ہے, یہ دیکھا جانا ضروری ہے. اور اسی وجہ سے ایک ہمارے اردو شاعروں اور ادیبوں کا ایک بڑا گروہ کہہ لیجئے یا گروپ جو ہے, اس حق میں ہے کہ شاید بڑا ادب مزاحمتی ادب ہوگا. ہاں, تو اس لیے تو نا میں حد ادب کے ساتھ نا میں تنقید نہیں کر رہا اپنے اکرام بریلوی صاحب کے لکھے پر یا ان کے عنوان پر, لیکن
یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ دیا اور نشاندہی کی کہ ان کے عنوان کے مناسبت سے کہ ہم بتا دینا چاہتے ہیں اپنے سینئرز کو کہ ہم نے کھڑکی دروازے اپنے بند نہیں کیے ہوئے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کھڑکی دروازے ہم نے بند کیے ہوئے ہیں چونکہ ہم پچھلے باتوں کو نہیں دہرا رہے ہیں, ہجرت کی باتیں نہیں کر رہے ہیں, جنگوں کی باتیں نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کھڑکی دروازے بند کیے ہوئے ہیں. ہمارے کھڑکی دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہم موجودہ وقت حاضر پہ نا کہ کو دیکھ رہے ہیں, ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں, اس پہ لکھ رہے ہیں. تو ہمارے بزرگوں کو اس پہ تشویش نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم پرانی باتوں کو دہرائیں جو کہ ہمارے مشاہدے میں نہیں آئیں, تجربے میں نہیں آئیں, اس پہ ہم کیسے لکھ سکتے ہیں؟ آج کے ادیب کو جن مسائل کا سامنا ہے, میرا خیال ہے کہ مستقبل میں اس ادب کو پرکھنے والا, اس کا تجزیہ کرنے والا ضرور اس بات کو دیکھے گا کہ اس وقت کے مسائل کیا تھے, اس وقت ہمارا عہد جو تھا وہ کن چیلنجز پہ سے گزرا تھا, اور ادیب اور شاعر جو ہے اس کے سامنے کون کون سے معاملات تھے جو زیادہ اہمیت کے حامل تھے. دیکھیے اس وقت انٹرنیٹ نے ساری دنیا کو جوڑ رکھا ہے, اس پر گلوبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے, اس کے منفی مثبت دونوں طرح کے پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. سیاسی کشاکش کی بات ہے, بڑی طاقتوں چھوٹے ملکوں کی باہم مسائل ہیں. تو بات جو ہے اب اس علاقائی ادب سے باہر نکل چکی ہے. اور پھر یہ کہ ہماری تہذیب, ہماری قدریں, ہمارے روایات متصادم ہیں موجودہ کلچر سے, جو کہ مغربی کلچر کی الغار ہے, ہمارے میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانکس کے ذریعے اس سے متصادم ہیں. تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہلائیں کہ ہماری بھی کوئی تہذیب ہے, ہماری بھی روایتیں ہیں, ہمارا بھی کوئی کلچر ہے, اس کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے, تو ہمارے لیے تو زیادہ کار ہے. یہ تو بہت زیادہ بڑا کام ہے یہ کہ اس کی حفاظت کرنا. اور حفاظت ظاہر ہے ہم تلوار سے تو نہیں کر سکتے, بندوق سے نہیں کر سکتے, تحریر سے کر سکتے ہیں. تو ہماری ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہی ہیں ماضی سے. بالکل. اور اس کو میں واپس حلقہ ارباب ذوق کی اگر روایت کی طرف لاؤں تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 2 سال پہلے جب حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کا سالانہ اجلاس ہوا, جو کہ حلقے کی روایت ہے, تو اس میں شہزاد احمد صاحب نے صدارت کی. اس کی ان کا جو صدارتی مقالہ تھا وہ اس موضوع پہ تھا کہ آج کے شاعر کو سائنس جاننا اس کے لیے کتنا ضروری ہے, خاص طور پر جو طبیعات میں کام ہو رہا ہے اس کو جاننا کتنا ضروری ہے, اس کے لیے کتنا جاننا ضروری ہے کہ اس وقت اسپیس میں کیا ڈسکوریز ہو رہی ہیں, اور ادب کا اور اس کا کیا تعلق باہم بنتا ہے, اور کس طرح سے ایک شاعر جو ہے وہ بہت پہلے پیش بینی کر چکا ہوتا ہے جہاں پر کہ سائنسدان پہنچتا ہے. شاعر کہہ چکا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے نا, جو جہاں کہ اب رسائی ہوئی ہے. جی, ان کی جو نظمیں ہیں اسپیس کے حوالے سے کی کتاب شہزاد صاحب کی, اس میں ایک حکایت انہوں نے اس بات کو حکایتاً یہ لکھا کہ ایک ادیب جو ہے کہ اسپیس کے لوگ جو ہیں وہ ایک سیارے پہ پہنچتے ہیں تو پہلے سے دیکھتے ہیں وہاں انسان موجود ہے کسی طرح سے, تو اس سے پوچھتے ہیں کہ سائنسدان پوچھتے ہیں کہ تو ہم سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گیا, یعنی کس ذریعے سے پہنچا؟ تو اس نے کہا شاعری کے ذریعے. تو یہ حکایت کے انداز میں انہوں نے, اور اس کے بعد جو سن 2007 میں سالانہ اجلاس ہوا وہاں اس کی سرمت سہوائی صاحب نے کی, ان کے مقالے کا موضوع گلوبلائزیشن تھا. تو کس طرح سے ادب جو ہے نا اس کے ساتھ جڑا, دریچے کھلے ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں شاعر ادیب بہت کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کا تجزیہ کر رہے ہیں. اور میں تو یہی کہوں گا کہ ایک تو یہ کائنات ابھی ناتمام ہے, ساقی کی آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. ناظرین, ہمارے آج کے اس ادبی مجلے میں حلقہ ارباب ذوق میں پڑھے جانے والے مضمون پہ بات کرنے کا ہمارا مقصد یہی تھا کہ ظاہر ہے اس جلسے میں اس موقع پہ محدود لوگ تشریف لاتے ہیں, اور ٹی وی پر اپنے ادبی مجلے میں اس چیز کو دہرانا, اس پہ گفتگو کرنا کا مقصد ہمارا یہی تھا کہ ہم مزید دروازے کھولیں اور وہ ہزاروں لوگ جو کہ اس چیز سے محروم رہے ہیں ان تک ہم پہنچائیں اپنی بات کو اور اس موضوع کو, تاکہ وہ بھی اپنے طور پہ نا اس بات پہ غور فکر کر سکیں اور لوگوں سے گفتگو کر سکیں, اور وہ لوگ بھی تشریف لائیں ہمارے پروگراموں میں, حلقہ ارباب ذوق کی میٹنگ میں. جیسے کہ آپ اگلے مہینے کے پہلے اتوار کو میٹنگ ہے, اس سلسلے میں آپ حامد افسانی صاحب سے رابطہ قائم کیجیے گا
اور ضرور تشریف لائیے گا، اور اس گفتگو میں تخلیقات کے پیش کرنے میں آپ بھی ضرور شریک ہوں اور اس میں حصہ لیں، تاکہ ہم اپنی زبان کو، اپنی تہذیب کو، اپنی روایات کو، اپنے کلچر کو محفوظ رکھ سکیں، اس کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے کام کر سکیں۔ میں چاہوں گا حامد یزدانی صاحب اپنا ٹیلی فون نمبر آپ لوگوں کو بتا دیجئے تاکہ لوگ آپ سے رابطہ قائم کر سکیں۔ جی بالکل، مجھ سے آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں 416-709-1158 416-709-1158۔ آپ ضرور ان سے رابطہ قائم کیجیے گا ناظرین، اور یہ کہ آئندہ جو اجلاس ہے حلقہ ارباب ذوق کا اپریل کے پہلے اتوار کو، غالباً 2 اپریل ہوگی، 6 اپریل کو ہے، اس میں آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنے حامد یزدانی صاحب کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے تعاون کیا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اب تسلیم رائے زلفی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔